بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں آپ سے سیانوتھس میڈیسن کی علامات شیئر کروں گا۔ سیانوتھس تیلی کے لیے بہت ہی اچھی اور بہترین میڈیسن ہے۔ انسان کے جسم میں یہ عضو اس وقت متاثر ہوتا ہے جب انسان کو ٹیمپریچر بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے ایلوپیتھی میڈیسن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کے ذریعے یا پیناڈول کے ذریعے یا کونین کے ذریعے اگر مریض کے بخار کو یکدم ختم کر دیا جائے تو ساری خون کی تپش اور گرمی جو ہے وہ تیلی کو متاثر کرتی ہے، اور جب تیلی متاثر ہوتی ہے تو انسان کی بائیں جانب سینے کی ہڈی کے نیچے پسلیوں کے ساتھ ہی جگہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ لگانے کے ساتھ مریض اس کے اندر درد کو محسوس کرتا ہے اور جگہ بھی ہارڈ ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی ہم نے تشخیص کرنی ہے تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے، یا الٹرا ساؤنڈ سے پہلے خود مریض کی معائنہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبان جو وہ اپنے ہاتھ کو اس جگہ پہ رکھیں اور اپنی دوسری ہاتھ کی انگلی سے ہلکا سا اس کو پریشر دیں، ہلکا سا دبائیں، ٹھونکیں، تو اس کے نیچے سے ایک بھاری آواز آئے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انسان کی تیلی جو ہے وہ سوج چکی ہے، اس کے اندر سختی آ گئی ہے، ہارڈنس آ گئی ہے۔ جب تیلی سخت ہوتی ہے تو مریض کے سانس کے اندر بھی دشواری ہوتی ہے، سانس لیتے ہوئے وہ درد کو محسوس کرتا ہے، اور انسان کی جب تیلی سخت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ خون کی جو شریانیں ہیں وہ بھی سخت ہو جاتی ہیں، بلڈ کی سرکولیشن رک جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار مریض کا لیور جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ جب لیور متاثر ہوگا تو دائیں جانب اس کی سخت ہوگی، اور تیلی جب متاثر ہوگی تو اس کی بائیں جانب جو ہے وہ سخت ہوگی۔ آہستہ آہستہ تیلی کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے ساتھ مریض کا پیٹ جو ہے وہ انتہائی سخت ہو جاتا ہے، ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے، مریض جب سانس لیتا ہے تو پھر بھی اس کے اندر درد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر جگر کی وجہ سے، تیلی کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا تیلی خراب ہونے کی وجہ سے انسان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ آتا ہے تو بلڈ پریشر بذات خود کوئی بیماری نہیں۔ عام طور پر بلڈ پریشر کے لیے ایک رواج پایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میڈیسن کھا لیں جس سے بلڈ پتلا ہوگا تو بلڈ پریشر کی تکلیف کم ہو جائے گی، تو یہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ایک سہارا ہے۔ ہمیں بلڈ پریشر کا علاج کرتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز کہ بلڈ پریشر بذات خود کوئی بیماری نہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ باڈی کے آرگن جو ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈسٹرب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی تکلیف آ رہی ہے۔ بلڈ پریشر کا تعلق یا تو کولیسٹرول کے ساتھ ہوگا، اگر کولیسٹرول کا لیول بہت زیادہ اپ ہو گیا تو اس کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ دینا ہوگا تاکہ مریض کے بلڈ کے اندر کولیسٹرول کی مقدار جو ہے نارمل سطح پر آ جائے۔ اگر کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں تو لازماً اس کے ہارٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے، دل کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کو چیک کیا جائے۔ اگر ہارٹ کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کڈنی جو ہے وہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں، کڈنی کے اندر سوزش ہے، یا اس کے اندر سٹون ہے، یا اس کے سائز کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے، تو یہ وجوہات ہوتی ہیں بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کی۔ تو بلڈ پریشر کا علاج کرنے سے پہلے ہمیں نظر عمی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مریض کے بلڈ پریشر اپ ہونے کی وجہ کو معلوم کریں اور اس کے ساتھ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیلی کا مریض جب متاثر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر کی بھی پرابلم آتے ہیں، اور اگر جگر تیلی متاثر ہونے کی وجہ سے مریض کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے تو لا محالہ آپ سیانوتھس کو دے کر آزمائیں، انشاءاللہ اس کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا اور اس کی جو تیلی متاثر ہوئی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تیلی کا مریض جب متاثر ہوتا ہے، عورتوں کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے اندر انیمیا کی شکایت ہوتی ہے، دن بدن خون کی کمی، اور اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ جامنی ارغوانی رنگ کا ہو جاتا ہے، سیاہ رنگ کے سپاٹ اس کے چہرے پر یا بھورے رنگ کے سپاٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ مریضہ کو جب مینسز آتے ہیں تو بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ رکنے اور تھمنے کا نام ہی لیتے، مسلسل کئی ہفتوں تک وہ جاری اور ساری رہتے ہیں، اور سیانوتھس مریضہ کے جو مینسز کا بلڈ ہے کوئی فرش نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہلکا سا پانی ملا ہوا، پتلا سا، بدبودار اور سیاہ رنگ کا وہ آتا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن مریضہ کی صحت خراب ہوتی ہے، وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے، چہرے کے اوپر بے رونقی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا پیٹ جب وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی تیلی کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو میدے کی علامت کے اندر بھی سیانوتس بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس آدمی کی تلی متاثر ہوگی، بیمار ہوگی، اس کا سائز بڑھے گا یا اس کے فنکشن میں ڈسٹربنس آ گئی ہے، تو اس وجہ سے 2 بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بیماری اس مریض کو ضرور لاحق ہوگی۔ اس میں یا تو قبض کا وہ مریض شکار رہے گا، یا پھر اسے اسہال یعنی کہ بہت زیادہ پخانے پتلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اکثر اوقات جس آدمی کی تلی متاثر ہوتی ہے اس کو زیادہ تر پخانے پتلے بدبودار آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو سیانوسس کا مریض جہاں باقی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہاں اس کے پیشاب کے اندر بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیشاب بہتر تو یہ ہے کہ اس کو بذات خود آدمی ایک صاف باٹل میں لے اور مریض کا پیشاب چیک کرے۔ تو سیانوسس مریض کی پیشاب کی جو علامات آپ بغیر کسی لیبارٹری کے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا پیشاب ایک تو بہت گاڑھا اور وزنی ہوگا، اور جب وہ پیشاب کو آپ تھوڑا سا باٹل کو ہلائیں گے تو اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کا پیشاب عام طور پر لیور کے جو پرابلم ہے اس کے اندر پیشاب پیلے رنگ میں آتا ہے، زرد رنگ میں آتا ہے، بدبو آتی ہے۔ لیکن سیانوسس کا جو مریض ہے اس کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ سبزی مائل رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر صفرا اور شوگر بھی ٹریس ہوتی ہے۔ تو یہ صفرا اور شوگر کا آنا پیشاب کے اندر یہ علامت اس بات کی ہے کہ انسان کی تلی متاثر ہے۔ اگر اس کو ہم سیانوسس استعمال کریں گے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ رہا تعلق اس بات کا کہ اس کو ہم نے کس پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے، تو اس کا بہترین جو رزلٹ ہے وہ کیو طاقت میں ہے، یا زیادہ سے زیادہ 1x 2x اور 3x تک اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ مریض کو بہت فائدہ دے گا، اور سیانوسس جو اس کی تلی ہے اس کو صحت یابی کی طرف لوٹائے گا، اور مریض آہستہ آہستہ صحت بحال ہوگی اور وہ صحت یاب ہوگا۔ وگرنہ یہ ایلوپیتھی کے اندر یا دوسرے طریقہ ہے علاج کے اندر اس کا کوئی بھی علاج نہیں۔ جب تلی بڑھ جاتی ہے تو ہومیوپیتھک اس کے لیے نعمت غیر مترکبہ کی طرح عمل کرتے ہوئے اس کو صحت یابی کی طرف لوٹاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔